وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 72 اور 73 اور 74 تین آیت ہم نے پڑھی ہیں اور سبق نمبر ہے 1371. آج کا موضوع کیا ہم متقی نہیں بننا چاہتے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا. اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 72. ثم ننجی الذین اتقوا. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو جنہوں نے تقوی کا راستہ اپنایا. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. سامعین کرام، گزشتہ جو سبق تھا اس سے یہ آیت جو ہے منسلک ہے، اور گزشتہ سبق میں یہ بات ہم نے پڑھی کہ مشقت اور تکلیفیں گزار کے ہی انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، چھوٹی سی بات ہے. اور دیکھیں، دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم امتحان کے لیے تیاری کرتے ہیں، امتحان دے کے ہم اگلے درجے میں پہنچتے ہیں. آپ بچوں کو دیکھیں، جب بھی وہ اسکول جاتے ہیں، چاہے پلے گروپ میں کیوں نہ ہو بچہ، لیکن اس کا ایگزام ہوتا ہے. مجھے تو بعض اوقات ہنسی آتی ہے، ایک بچہ نرسری میں ہے یا پلے گروپ میں ہے، اور ظاہر ہے کہ 4 سال کی عمر ہوگی، تو وہ امتحان کے دن میں ظاہر ہے کہ ہم یعنی چھوٹے ہیں ہمارے، تو پھر ہم سنتے ہیں کہ اس کا کل امتحان ہے. پلے گروپ میں امتحان ہے اس کا، کل اس کے پیپر ہیں، کل اس کا ایگزام ہے. تو یہ دیکھیں، یہ ہمارا بھی دنیا میں ایک ذہن بنا ہوا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اگلے درجے میں امتحان دے کے ہم پہنچیں گے، یا پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے. فیل ہو گئے تو آگے نہیں جا سکتے، اور پاس ہو گئے تو پھر آگے جائیں گے. یہ آخرت کے معاملات میں ہم اتنے کیسے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیتے ہیں. کچھ نہ کرو، بس جنت کے ہم امیدوار ہیں. آج کا مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی محنت،
نہ کوئی منزل، نہ کوئی ارادہ، نہ کوئی محنت، اور پھر بھی جنت کا طلبگار ہے۔ میں نے خود اپنی ان کانوں سے سنا ہے، جنت تو جائیں گے، جنت تو جانا ہے۔ عجیب بات ہے، ایسے ہی بس تم نے نظریہ بنا لیا جنت کا۔ جنت مفت نہیں ملے گی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہاں، جنت کو اگر جنت کے آپ طلبگار نہ بنے، یہ جملہ نوٹ کر لیں، اگر آپ جنت کے طلبگار نہیں بنتے اور جنت کے لیے محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، تو پھر آپ دوزخ آپ کو مفت ملے گی۔ دیکھیں، دوزخ تو بالکل مفت ہے۔ میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ دوزخ جانے کا سب سے آسان طریقہ، دوزخ میں سب سے نیچے پہنچنے کا بہت آسان طریقہ، رب کی مرضی کو چھوڑ دیں، زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، جہنم آپ کی ہے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ جو خواہشات نفس پہ زندگی گزار رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ جس کی ہے جنت دوزخ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو جنت کی تو سر قیمت ہے محنت اور کوشش، اور میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو تکالیف یا محنت یا کوشش یہ آپ کی استطاعت کے مطابق ہے۔ قرآن میں ایک جملہ ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تم سے ہو سکے۔ وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُمْ، یعنی جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، زیادہ کا مطالبہ تو اللہ تعالیٰ کرتا نہیں ہے ہم سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِیعُوا، اب وہ پوری مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال ایک جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ تم کرو۔ اچھا، پھر حدیث کا مفہوم ہے، من عمل بما علم ورثہ اللہ بعلم ما لم يعلم، جس نے عمل کیا جو اسے معلوم تھا، اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے علم کا وارث بنا دے گا جو اس کو نہیں معلوم تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، سنا ہے نا، ہم نے اس کو اپنی جانب سے، تو یہ اللہ کی علم لدنی چاہیے اگر آپ کو، تو آپ جو معلوم ہے وہ آپ کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، حتی المقدور کوشش کریں بس۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یہ بڑی کھلے راز ہیں لیکن ہمیں تو نہیں معلوم، یہ بہت قیمتی باتیں ہیں، بہت آسان راستہ ہے، لیکن کیا کیجیے، ہماری منزل تو دنیا ہو گئی ہے، دنیا کی زندگی کے ہم دھوکے میں پڑ گئے ہیں، اور اب ہمیں لم یرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی اپنے حبیب کو کہ ایسے شخص سے، ایسے لوگوں سے آپ اپنی نظر رحمت ہٹا لیں جو پھر گئے میری یاد سے۔ اب یہ چاہتے کیا ہیں؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ کسی اور چیز کی طلب ہی نہیں ہے۔ ایک بہت ہی کٹھن بیان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے مجھے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ دنیا کی کیچڑ میں ہم نے اپنے آپ کو بری طرح ملوث کر لیا ہے۔ دنیا کی گندگی ہم نے اپنے ظاہر و باطن پر یہ گندگیاں ڈال لی ہیں، ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے، اور ہماری آنکھیں حجاب میں ہیں۔ یہ آج کے مسلمانوں کی میں بات کروں بہرحال۔ اچھا، آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، ثم ننجی الذین اتقوا، نجات، اس میں دیکھیں نجات جنت میں کون جائے گا اور دوزخ میں کون جائے گا؟
تھوڑا سا میں مضمون اپنے الفاظ میں بیان کر دوں. ہر وہ شخص جو دنیا میں محتاط رہا، اپنے رب کو راضی کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتا رہا، ہر وقت ہمہ جہد ہمہ وجوہ، یہ جنت میں جائے گا. دیکھیں کامیابی جو ہے وہ یعنی کون بچے گا، یہاں لفظ کیا ہے؟ ثم ننجی، ہم بچا لیں گے. کس چیز سے؟ ناکامی سے، دوزخ کے عذاب سے. اب ظاہر ہے کہ آخرت میں دیکھیں ہمارا تو یقین نہیں ہے آخرت پر، لیکن آخرت میں ہم جب جائیں گے اور یقیناً جائیں گے تو وہاں دو مقامات ہیں، دو گھر ہیں، ایک عذاب کا ہے، ایک ثواب کا ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. تو اس وقت جو ہے یہ اس آیت میں دیکھیں، یہ آیت جو ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ہے. ہمیں یا تو اللہ تعالیٰ بچائے گا یا نہیں بچائے گا. ظالم کو اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ ظالم نہیں بچ سکے گا آخرت کے عذاب سے، اللہ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے گا. اور ظالم جو ہے، دیکھیں یہاں دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں ایک دوسرے کے متضاد. ایک تقویٰ ہے اور ایک ظلم ہے. اس وقت ہم لوگ تقویٰ سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. یعنی دیکھیں ہم چاہتے بھی نہیں ہیں تقویٰ والی زندگی. ہر کوئی چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر کسی کی گرفت نہ ہو اور میں کسی کے قابو میں نہ ہوں. میرا تو دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہے تو مجھے تو ان واقعات سے سابقہ پڑتا رہتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی مرضی چھوڑ کے میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو. اور یہ پیغام جب لوگوں کو دیتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ تو رحم کرو، کچھ تو مہربانی کرو، کوئی راستہ نکالو. مجھے یہ کہتے ہیں اتنا سخت تو نہیں ہے دین، کچھ اپنی کریں گے، کچھ اپنی مرضی کریں گے، کوئی رب کی مرضی کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں اور بس جنت میں داخلے کی ہمیں مطلب خوشخبری سناؤ. لیکن وہ خوشخبری ہے نہیں تو میں کیسے سناؤں؟ خوشخبری تو تقویٰ والوں کے لیے ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، ہم تو نہ متقی ہیں نہ متقی بننا چاہتے ہیں. اور ساتھ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ بچیں گے صرف متقی لوگ. ثم ننجی الذین اتقوا، تقوی والے لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں گے، شدید عذاب سے بچ جائیں گے. اور ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، دوبارہ بھی سنا دیتا ہوں کہ آخرت میں جب ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پہ فرما دیا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. اب شدید عذاب کسے ہوگا؟ جنہوں نے دنیا میں ظلم کی روش اپنا لی اور اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ساری زندگی. دیکھیں ہم نے ظلم کا ایک رویہ اپنا لیا ہے، اپنے اوپر ظلم. نہ اللہ کسی پر ظلم کرتا ہے، نہ آپ کسی پر ظلم کر سکتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. ظلم انسان اپنے اوپر خود کرتا ہے اور ظلم کا راستہ ہے. ظلم کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کو چھوڑ دیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. آپ بہت بڑا ظلم کریں گے اپنے اوپر. لیکن بات دیکھیں، جو آدمی ظلم کا رویہ اپناتا ہے یا ظلم کے راستے پر چلتا ہے، در حقیقت یہ تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. لیکن اس کا جو
یعنی یہ جو خیال ہے اس کا یہ باطل ہے کہ میں خوش رہوں گا، میں آزاد رہوں گا، بس میں کسی کو میں پابند نہیں ہوں گا، یہ خوش ہوتا ہے. لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی جو زندگی ہے اس پر جینا دوبر کر دوں گا میں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. تو اس میں ذرا آپ غور کریں. دیکھیں دو راستے ہیں آپ کے ساتھ، یا تو آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے زندگی گزار دیں، جیسا کہ ہم سب لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ظلم کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یا دوسرا راستہ جو ہے وہ تقویٰ کا ہے. تقویٰ، جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو آپ متقی نہیں بن سکتے. جب تک اللہ آپ کا مقصود نہ ہو، جب تک اللہ آپ کا محبوب واحد نہ ہو، مطلوب واحد نہ ہو، یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ متقی بن نہیں سکتے. آپ تو پھر لا الہ الا لا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا اللہ. تو دیکھیں ہم نے تو ظلم کا راستہ اپنا لیا ہے، لیکن جب آپ ظلم کرتے ہیں تو آپ بچ نہیں سکتے. آپ کی بچاؤ کی صورت صرف تقوی والی زندگی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، آگے چلتے ہیں. اور جب ان پر میری آیات پڑھی جاتی ہیں، واضح کھلی کھلی آیات جب ان کو سنائی جاتی ہیں، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو انکار کرنے والے کہتے ہیں جو ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں. ندیہ، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، حالانکہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا. ہم احسن اساسا ورئیا، جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں. یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 73 اور 74. یہ اصل میں دیکھیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اب اس میں تو جیسے کہ میں نے آپ کو ترجمہ بیان کیا، میں تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کافر لوگ، یہ تو دنیا تو مہلت کی جگہ ہے. اب ہو سکتا ہے ایک متقی شخص جو ہے وہ بظاہر خراب حالات کا شکار ہو، اور جو کافر ہے، جو حق سے انکار کرنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہو. جیسے کہ 13 سال آپ مسلمانوں کی زندگی دیکھ لیں، مکے میں کیسی گزر رہی تھی، انتہائی تکلیف میں، اور کافر جو تھے ان کو کھلی چھوٹ تھی اور وہ مزے کر رہے تھے اپنے خیال میں، اپنے دانست میں. تو یہ ایک دھوکہ ہے کہ ہم اللہ سے کٹ کر خوشی کا سانس لے لیں گے. تو اگر ہو بھی بظاہر کوئی آپ کا پروٹوکول بن جائے، کوئی عزت ہو جائے، آپ پہ پھولوں کی پتیاں کوئی نچھاور کرنے لگے اور آپ کے لیے نعرے لگانے لگے، لیکن یہ وقت کم ہوتا ہے، وقت رہتا نہیں ہے ایک سا. یہ بس ایک امتحان ہوتا ہے اور اس میں آپ کی مزید بربادی کا سامان ہوتا ہے. بعض اوقات آتا ہے نا، میں یہ سیاسی لیڈروں وغیرہ کو دیکھتا ہوں، جیل سے آ رہے ہیں، منو پھول کی پتیاں، اور استقبال کے لیے پھول کی پتیاں نچاور ہو رہی ہیں، گاڑی بھر جاتی ہے پھولوں سے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے؟ پھولوں کی پتیاں تم کسی پہ ڈال بھی دو یا نہ ڈالو،
اور لیکن اس سے دھوکہ اور زیادہ شدید ہوئی کہ بھئی میری کوئی اہمیت ہے، کوئی مجھے چاہتا ہے، یہ وہ، بہرحال ایک بہت بڑا دھوکہ ہے سامنے کرام۔ اب یہ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی جو کافر ہیں، کافر یہ نہ سمجھیں، کافر ہمارے ملک میں بھی اکثریت میں ہے، ہر وہ شخص جو حق سے انکار کرنے والا ہے وہ کافر ہے۔ اور بہت سے لوگ یہاں دیکھیں، بہت سے میں زیادہ وہ تو نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھیں جو کافر ہیں بہت سی یعنی آسودہ حال زندگی گزار رہے ہیں، گروپ آف کمپنیز ہیں یا انڈسٹریز ہیں یا یہ ہے یا وہ ہے، لیکن یہ سب کچھ صرف دکھاوا ہے۔ دیکھیں ساری دنیا کے آپ اکیلے مالک بھی ہو جائیں لیکن آپ پریشانی سے بچ نہیں سکتے۔ یہ دنیا جو ہے اس میں خوشی نہیں ہے، خوشی جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے، اطمینان صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اس پہ میں بات کر بھی چکا ہوں، پھر بھی انشاءاللہ کبھی بات کر لیں گے۔ خوشی کی یعنی جو خوشی کی جو جگہ ہے، یعنی جو خوشی ہے وہ صرف مومن جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، قلبی اطمینان، کیونکہ ان کے دل جو ہیں اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں۔ اور جن کے دل، یہ جملہ نوٹ کر لیں، جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں تو وہ پریشانی اور بدحالی کا شکار رہیں گے لازماً اور قدرتاً۔ اللہ کی یاد کو دل سے اگر آپ نے بھلا دیا تو آپ خوش نہیں رہ سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم یہ تو دیکھیں دنیا تو مہلت کی جگہ ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو مہلت، وَنَبُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کے الفاظ ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو حق سے غافل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں اندھے بہرے ہو کے چلتے رہتے ہیں۔ تو سرکش تو ہم ہیں اور ہم نافرمان ہیں، سرکش ہیں اور باغی ہیں۔ میں نرم الفاظ نہیں، ہم گناہگار نہیں ہیں، گناہگار مومن ہو سکتا ہے، جو بغاوت کرنے والا ہے ان کا ثواب اور یعنی اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم سب لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں، اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم اس کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری ترجیح آخرت نہیں ہے، ہماری ترجیح دنیا ہے۔ اچھا، یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں اب ایک ظاہر کا دھوکہ ہے، ای الفریقین وقال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقام۔ بھئی ہمارے مرتبے کو دیکھو، ہمارے پروٹوکول کو دیکھو اور ہماری طرز رہائش کو دیکھو، کھانا پینا شاندار، تو یہ کون بہتر ہے؟ اب وہ ہم سے پوچھتے ہیں، کافر لوگ مومنوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہماری تو شان و شوکت ہے بڑی، تم تو بڑی خراب حالت میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا کہ ٹھیک ہے، تمہاری اگر شان و شوکت ہے، لیکن کتنی ہی بستیاں میں نے ہلاک کر دی تم سے پہلے، وہ تم سے زیادہ ظاہری شان و شوکت میں زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ رئیہ احسن و اساسا۔ آپ فرعون مصر جو ہیں آپ دیکھ لیں، یعنی مکے کے جو مشرک تھے ان سے زیادہ تو قارون و حامان تھے، قارون و حامان و فرعون، لیکن وہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ تو اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل من کان فی الضلالۃ، جو گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو رحمان اصل میں اسے ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب، یا تو عذاب، یا اما الساعہ، یا قیامت کی گھڑی، اس وقت ان کو معلوم ہو جاتا ہے من ہوا شر مکانا،
کس کا حال خراب ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اور یہ دیکھیں ایک یعنی اس میں جو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، جو گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان جو ہے ڈھیل دیا کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا جو ہے یہ تو مہلت کی جگہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ ایک دم پکڑ نہیں کرتا، یہ قانون الہی ہے۔ سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں، نوح علیہ السلام کی قوم کو 650 سال تک مہلت دی گئی، فرعون موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، 30 سال ان کو مہلت دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکے میں تھا تو وہ یعنی 13 سال جو ہے مکی زندگی، اور اس کے بعد بھی وہ یعنی 8 سال لگا لیں، 21 سال تک ان کو مہلت دی گئی، اور پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ تو یہ دیکھیں مہلت کا وقت تو ہوتا ہے، لیکن جتنا بھی وقت ہو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ مہلت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ چند دن کی بات ہے، متاع قلیل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ قل یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگو تمہاری جو یہ بغاوت ہے، ہم سے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، تمہاری جو یہ بغاوت ہے اس کا وبال تو تم ہی پر ہوگا۔ تھوڑی سی دنیا کی زندگی ہے، پھر میرے پاس آؤ گے۔ دنیا جو ہے یہ متاع قلیل ہے، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، مہلت کا وقت ہے یہ۔ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے دیتا ہے، روزی بھی تنگ نہیں کرتا، بلکہ اکثر اوقات کشادہ ہوتی ہے روزی۔ آپ دیکھ لیں یورپین ممالک جو بدترین دشمن ہیں اسلام کے، اور اسی طرح یہودی، عیسائی، ہندو، یہ سب جو ہے ہم سے ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہیں، اور کاروبار اور یہ معاشی ترقی سب میں آگے ہیں۔ خیر آج تو مسلمان کا وجود ہی نہیں ہے کوئی، ہم اس میں کوئی تقابل نہیں ہے، ہم بھی باغی ہیں وہ بھی باغی ہیں، ہم لکھے پڑھے نہیں ہیں اتنے، وہ لکھ پڑھ گئے ہیں تو وہ آگے جا رہے ہیں، ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں۔ کوشش ذرا اور ہم کریں اگر گمراہی میں تو آگے ان سے بڑھ سکتے ہیں۔ آج آپ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم آپ کو یہ تعلیم دیں گے تاکہ آپ سرکشی میں اور بھی بڑھ جائیں۔ ظاہری کی ساری سوچ ہے اور تو کوئی ہماری سوچ نہیں ہے۔ بہرحال تو خیر میں یہاں تھوڑا سا آپ سے اجازت چاہوں گا، تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًّا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان
نہایت رحم والا ہے۔ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل